قوم عاد کون تھی؟ اس قوم کو اللہ کی طرف سے عذاب کیوں دیا گیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو بار بار کیوں جھٹلاتے رہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے اور وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے تھے۔ اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے گھمنڈ میں اتنا مبتلا نہ رہو کہ قوم نوح کی تباہی کی طرح تم پر بھی عذاب مسلط کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے تم کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھولو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ جو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ دکھ اور خوشی دے سکتے ہیں۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم ایک عرصے تک سرکشی میں مبتلا رہے ہو اور نافرمانی کرتے رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو تو رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے تھے کہ مجھے کسی قسم کے تم سے اجر کی خواہش نہیں ہے، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس موجود ہے۔ اس لیے اب قوم عاد نے اب یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کو بے وقوف گردانا۔ وہ لوگ حضرت ہود سے کہتے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دیں اور پھر یہ یقین کر لیں کہ خدا اکبر ہے، خدا بڑا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کا اثر نہ ہوا اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب اور تضلیل کے اور زیادہ پے در پے ہو گئے اور مجنوں اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رکھنے کی تلقین کی ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بددعا سے تو پاگل مجنوں ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرات سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت ضبط اور صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں نہ تو یہ قدرت ہے کہ یہ کسی کو خوشی دے سکیں اور نہ ہی یہ قدرت ہے کہ کسی کو برائی پہنچا سکیں۔ میں اپنے خدا کے فضل و کرم سے صاحب عقل ہوں، فراست کا مالک ہوں، حکمت و دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اس خدا پر بھروسہ کرتا ہوں جس کے قبضے میں یہ ساری کائنات ہے۔
آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرخشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عاد کا رویہ یہی رہا تو اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر ہے اور حافظ اور نگہبان ہے۔ بے شک حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے رعایا کا طلبگار نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح چاہتا ہوں اور بھلائی چاہتا ہوں۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب و غریب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کے کیا معنی ہیں۔ وہ غم و غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت اصنام پرستی یعنی بت پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کا کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور ان کے بزرگوں کی توہین تھی، جس کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے۔ اس لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، میں تمہارے اوپر بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ وہ لوگ کہتے، تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں برداشت نہیں ہوتی، ہم روز روز نصیحتیں نہیں سن سکتے۔ اگر تو واقعی اپنے قول کا سچا ہے تو پھر عذاب لے کر آ جیسا کہ تو ہمیشہ کہتا ہے، تاکہ تیرا اور ہمارا قصہ پاک ہو جائے۔ سورۃ اعراف میں ارشاد ہے، بس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ باتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ سورۃ اعراف میں ہے، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچا۔ قوم ہود یعنی قوم عاد کی انتہائی شرارت اور بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کی وجہ سے عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ عاد سخت گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ اپنے غرور پر ڈٹے رہے اور ذرا برابر بھی پچھتاوا نہ کیا۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں تیز تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو ان کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست سرکشی تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ غرض ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔ وہ اسی کے مستحق تھے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان جو اپنے اندر عبرت لیے رکھتی ہے۔ خدائے برتر کے احکام کی تعمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرتی ہے، اور وقتی خوشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی ہے اور باز رکھتی ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کر لیجئے گا۔ میں پھر ملوں گی ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، شکریہ۔